أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ کیا تم اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا؟ اور جو آدمی ایمان کو کفر سے بدل دیتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اور اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد میں کافر بنا کر کے پھیر دیں، اور یہ ان کے نفس کی طرف سے حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا۔ چنانچہ ان سے درگزر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ پہنچے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجئے، اور اپنے لیے جو کچھ تم نے بھلائی آگے بھیجی ہے تم اس کو اللہ کے پاس میں بہتر پاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنت میں
داخل نہیں ہوں گے مگر یہود اور نصارہ، وہ ان کی امنگیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم کوئی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اللہ اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمزدہ رہیں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کوئی چیز نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی کہا، ان لوگوں کے مثل کہا جن کو کوئی علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے اس چیز میں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اور یہودیوں کا تذکرہ کئی ایک رکوعات سے چل رہا تھا، اسی کا سلسلہ یہاں پر بھی ان آیات کے اندر یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات ایک ہی دفعہ کے اندر پوری کی پوری کتاب عطا کر دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں جو یہودی تھے وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کرتے اور یہ سوال کرتے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے پوری کتاب ایک ساتھ لا کر کے اپنی قوم کو دی تھی، آپ بھی اللہ کے پاس سے پوری کی پوری قرآن لا کر کے ہم کو دیجئے تاکہ ہم پڑھیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے سوالات کرنے سے ان یہودیوں کو روک دیا اور منع کیا کہ تم اپنے رسول سے، یعنی اس زمانے کے جو نبی ہیں، ان سے ایسے سوالات کرتے ہو جیسے کہ تمہارے آبا و اجداد موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے۔ ان کے آبا و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال یہ کیا تھا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں گے تب ہم جا کر کے تورات کے احکامات پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ اس طرح کے سوالات ان کے آبا و اجداد کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کے سوالات مدینے میں رہنے والے یہودی بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، کیا تم اس نبی سے بھی ایسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہو؟ اس آیت کے اندر ان لوگوں کو فضول قسم کے سوالات کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے، اور پھر یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ تم فضول قسم کے سوالات اور بیجا سوالات مت کرو، یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے اور ساتھ میں مسلمانوں کے لیے بھی تھا۔ اس لیے کہ ایک آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا، اس نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کاش ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ویسے ہی ہوتا جیسے کہ بنی اسرائیل میں گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کر کے اس نے یہ بات کہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اللہ، ہم ہرگز یہ پسند نہیں کرتے، ہم ہرگز اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہم ہرگز اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ جب کبھی بنی اسرائیل کے اندر یا پچھلی قوموں کے اندر جب کوئی آدمی گناہ کرتا تو رات ہونے کے ساتھ ہی صبح سویرے وہ آدمی دیکھتا کہ اس کے دروازے پر یا اس کی چوکھٹ پر جو کچھ بھی وہ اس آدمی نے گناہ کیا ہے وہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور ساتھ میں اس گناہ کا کیا کفارہ ہے، کیا کرنے سے وہ گناہ کی معافی ملتی ہے، وہ کفارہ بھی وہاں پر لکھا ہوا رہتا تھا۔ اب اگر آدمی اس گناہ کے یعنی جو کفارہ لکھا ہوا ہے اس کو اگر آدمی کر لیتا ہے تو گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن راستے میں چلنے والے لوگ، گلی کے اندر سے گزرنے والے لوگ اس کے دروازے پر اس گناہ کو لکھا ہوا دیکھتے تو اس کا عیب لوگوں کے سامنے کھل جایا کرتا تھا،
اور اگر اس نے اس کفارے کو بھی ادا نہیں کیا اور اس کو ہلکے میں لے لیا تو دنیا کی رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت کا عذاب تو اس کے لیے ہے ہی۔ تو اس طرح کا کفارہ ان کے لیے تھا، اور یہ آدمی آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال کر رہا ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی اور بہت ساری باتیں اس کے علاوہ بھی بتائی، اور یہ کہا کہ تم امت محمدیہ میں سے ہو، اس لیے جب تم کبھی نیک کام کا ارادہ کرتے ہو اور تم نیکی نہیں کر پاتے، صرف نیت کرتے ہو تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر نیکی کر ارادے کے ساتھ میں نیکی بھی کر گزرتے ہو تو ایک کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کو عملاً نہیں کیا، صرف ارادہ ہوا تھا، کر نہیں پایا، تو کوئی گناہ اس کے لیے نہیں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی آدمی گناہ کے ارادے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو بھی کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ جو کیا ہے وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، یہ سارے فضائل مسلمانوں کے امت محمدیہ کے بتانے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا پہلے والے بہتر تھے؟ پھر حضور نے خود فرمایا کہ یقیناً تم ہی بہتر ہو، ان لوگوں کے مقابلے میں تم کو جو فضیلتیں ملی ہیں وہ پچھلوں کو نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد میں یہ آیات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کہ تم اللہ کے رسول سے، اپنے وقت کے نبی سے تم جس پر ایمان لائے ہو ایسے سوالات مت کرو، مت سوال کرو، اس طرح کے بارے میں مت پوچھا کرو۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہودی ایمان تو لائے تھے لیکن اس طرح کے فضول سوالات کرتے تھے، تم اس طرح اپنے نبی کے ساتھ معاملہ مت کیا کرو۔ یہ آیات نازل ہوئی وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو آدمی ایمان کے ساتھ ایمان کے بدلے میں کفر کو بدل دیتا ہے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بات ذکر فرمائی کہ 2 لوگ تھے مدینے کے اندر، حی بن اخطب اور دوسرا تھا ابو یاسر بن اخطب۔ یہ دونوں یہودی آدمی تھے اور یہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن۔ اسی وجہ سے جو آدمی مدینے کو آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا، اسلام کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا تھا، یہ دونوں مل کر کے اس کو اسلام کی برائی اور اس سے روکنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان دونوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے یہودی یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات موجود تھی جو آسمانی کتاب ہے، اور ان میں سے یہ دونوں لوگ، یہ لوگ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد میں پھر تم ایمان چھوڑ کر کے واپس کفر کے اندر داخل ہو جاؤ اور واپس آ جاؤ، یہ ان کا ارادہ ہوا کرتا تھا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے لیکن ایمان کے اندر ابھی مضبوط نہیں ہیں، ان کو ایمان کے سلسلے میں شک میں ڈال دینے کے واسطے وہ طرح طرح کی باتیں معاشرے کے اندر پھیلایا کرتے تھے۔ ان دونوں لوگوں کی، یہودیوں کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ اس طرح سے کیوں کرتے تھے؟ مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا کیوں چاہتے تھے؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، یہ جو ان کا عمل تھا محض حسد کی وجہ سے تھا۔ یہودی اور بنی اسرائیل ہمیشہ پیغمبری اور نبوت یہ بنی اسرائیل کے اندر چلتی رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ عربوں کے اندر بھیج دیا تھا۔ اب ان کو یہ جلن اور یہ حسد ہو گئی تھی کہ یہ آخری پیغمبر جن کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے وہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے، ان کا یہ دوسروں میں سے کیوں مبعوث ہو گئے۔ محض اس حسد کی وجہ سے وہ خود بھی ایمان نہیں لائے، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکا کرتے تھے۔ اگرچہ کہ تورات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کی بشارتیں وغیرہ سب کچھ پڑھ کر کے یہ یہودی حضور کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے اور اسلام کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ یہ مذہب حق ہے، لیکن محض حسد کی وجہ سے نہ خود اس کو قبول کرتے تھے نہ دوسروں کا قبول کرنا ان کو گوارا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ دوسروں کو بھی اس کے قبول کرنے سے روکتے تھے۔ اب چونکہ مدینہ کی ابتدائی زندگی کے اندر مسلمان اس سٹیٹس میں اور اس قابل ابھی نہیں تھے کہ وہ دوسروں سے مقابلہ کر سکیں، اسی لیے وقت کے آنے تک اور
مقابلے کا یعنی جو حکم تھا اس کے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حکم دیا فاعفو واصفحو، ان سے درگزر کیجیے اور اپنے کام کے اندر لگے رہیے۔ لیکن ایک زمانہ گزرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل کر دیا اور پھر یہ کہا کہ اب خاموش رہنے درگزر کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب بدلہ لینے کا وقت آیا ہے۔ چنانچہ جتنے مدینے کے اندر یہودی قبائل تھے یا تو ان کو قتل کر دیا گیا یا پھر وہاں سے ان کو جلا وطن کر کے دوسرے شہروں کے اندر بھگا دیا گیا۔ تو اس حکم کے آنے تک کے لیے اللہ کا حکم یہ تھا فاعفو واصفحو حتی یأتی اللہ بامری، اللہ کا حکم آنے تک۔ کون سا حکم؟ ان کے ساتھ قتال کرنے کا، ان کے ساتھ بدلہ لینے کا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا۔ یہ حکم کے آنے تک تم انتظار کرو، صبر کرو، درگزر سے کام لیتے رہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تم کو ضرور بدلہ دلائے گا۔ وہ جو تم پر ظلم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا صبر کرنا جائے گا اور یوں ہی بیکار ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ تم کو دلوا کر رہیں گے، اللہ اس پر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرمایا کہ جب تم صبر اور استقامت کے ساتھ کام لے رہے ہو تو ساتھ میں یہ بھی کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اس زمانے میں جو عبادتیں وغیرہ تم کرتے رہو گے اللہ کے پاس میں وہ جمع ہو رہی ہیں اور تم اس کو ضرور اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو اعمال تم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ جو یہودی تھے اور یہ جو نصارہ ہے عیسائی، یہ لوگ ان کا جو مذہب تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیت، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر عیسائیت اور نصرانیت، یہ حق مذاہب تھے اس زمانے کے اندر، اور اس زمانے میں جو ان مذاہب کی پیروی کرتے تھے وہ بھی حق لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے اور وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ میں اس کے اندر بدعات اور بے دین لوگ اور دنیا پرست لوگ، ان پیشواؤں نے اس مذہب کی جو حقیقت تھی اس کو بگاڑ دیا، اس کو خراب کر دیا، اپنی مرضی کی باتیں اس کے اندر داخل کر دیں اور اس دین کو اس کی حقیقی حیت پر باقی رہنے نہیں دیا۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو دین کی حقیقت تھی اس کے اندر سے نکل گئی اور پھر ان لوگوں نے اس کو قومیت بنا دیا ہے۔ یہودی ایک قوم بن گئی اور نصرانی ایک قوم بن گئی، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ جو یہودی ہے وہی جنت میں جائیں گے، جو نصارہ ہے وہی جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر ان دونوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ وہ اس طریقے سے مانتے تھے اور دوسروں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے ان کے اس قول کو یہاں پر ذکر کیا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائیں گے سوائے جو یہودی ہے اور جو نصارہ ہے۔ پھر آگے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، وہ تو ان کی بس باتیں ہی ہیں، ان کی امنگ ہیں، ان کی امید ہے، ان کی آرزویں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اگر وہ اپنی بات کے اندر سچے ہیں تو ان سے کہیے کہ کوئی دلیل تو بتاؤ کہ جس کی بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے دوسرے نہیں جائیں گے، لیکن اس پر وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، ہاں جنت میں تو وہ جائیں گے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیں۔ اس کے اندر یہ دو چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ جنت کے اندر جانے کے واسطے، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے واسطے آدمی کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگ جائے، اور دوسرا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس طریقے پر کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بتایا ہے کہ تم اس طریقے پر میری اطاعت کرو۔ تو یہودی یہ تو اللہ کو مانتے تھے، نصارہ یہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن جو دوسری شرط ہے کہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، اس رسول کو نہیں مانتے تھے۔ اور مسلمان
یہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اس کی فرما برداری بھی کرتا ہے اور اس طریقے پر بھی کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو بتائی ہے۔ اسی لیے جب یہ دونوں شرائط جنت کے اندر جانے کے لیے جو بتائی گئی ہے وہ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اسی لیے یہ لوگ جنت کے اندر جانے کے مستحق ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ کہ وہ نہ اللہ کی فرمانبرداری کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، نہ وہ طریقہ اپنا رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صرف مسلمان نام رکھ لینے سے یا مسلمانوں کی فہرست کے اندر اپنا نام لکھوا دینا یہ چیز جنت میں پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی میں فرمانبرداری بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کے ارشادات کی روشنی میں زندگی ان اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ میں آدمی کو گزارنا چاہیے۔ اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، بلا من اسلم وجهه للہ، ہاں جو اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دے، وہ محسن، اور وہ اس میں مخلص بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس میں اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو اطاعت کے ساتھ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کے ساتھ میں جو زندگی گزارتا ہے تو اس پر نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ ہی کسی چیز کے چھوٹ جانے کا غم رہے گا، بلکہ وہ ان دونوں چیزوں سے مأمون اور محفوظ رہے گا۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وقت آیا تھا، اور اسی وقت میں مدینے میں جو یہودی تھے ان کے بڑے پیشوا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب یہ یہودی اور یہ نصارہ اللہ کے رسول کے پاس میں دونوں جمع ہوئے تو اس مجلس کے اندر یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ نصرانی جو ہے یہ ان کا مذہب کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو عیسائی تھے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان یہودیوں کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یہ لا مذہب ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے پر ان دونوں نے طعنہ تشنی کی تھی۔ حقیقت میں یہ ہے کہ عیسائیت ان کے پاس میں انجیل یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، حق کتاب ہے، اور تورات یہودیوں کے پاس ہے، یہ بھی حق کتاب ہے۔ دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں اور یہ دونوں کتابیں آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ انجیل یہ تورات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور تورات یہ بھی انجیل کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دونوں کی کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں اور وہ کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن سب کچھ جاننے اور پڑھنے کے بعد بھی وہ دونوں ایک دوسرے کی ہجو کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، کہ عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، کہ یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ لوگ تو اللہ کے پاس سے آنے والی کتاب کو پڑھتے ہیں، ان کے پاس ہر ایک کے پاس دونوں میں سے اللہ کی کتاب موجود ہے۔ کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، اب جب عیسائی اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے تو مشرکین کو بھی موقع مل گیا، اور ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ یہودی یہ بھی کوئی چیز نہیں، اور یہ جو نصارہ ہے یہ بھی کوئی حقیقت ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے وہ ہم ہیں، ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ کہ دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اطراف میں 360 بت جمع کر کے رکھ دیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تو وحدانیت والا تھا، توحید والا تھا، ایک اللہ کو ماننے کا تھا، لیکن ان لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے کو دین ابراہیمی پر ماننے والے تھے، اور ان کو یہ کہنے کا موقع مل گیا تھا۔ اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، ان یہود و نصارہ کی بات کی طرح سے وہ لوگ بھی کہنا شروع کر دیے جن کو کچھ علم نہیں تھا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، اب جب یہ یہودی، یہ نصارہ اور یہ مشرکین یہ جب آپس کے اندر اختلاف کرنے لگ گئے تو اس اختلافی بات کے اندر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اگرچہ کہ
علمی اعتبار سے تو اسلام کے آنے کے بعد میں فیصلہ ہو گیا کہ یہی حق مذہب ہے اور باقی سارے مذاہب باطل ہے، لیکن عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ اس طریقے پر کریں گے کہ جو اسلام لائے گا، جو مسلمان ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا، اور باقی سارے مذاہب کے ماننے والوں کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی روشنی میں ہم تمام کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ درس انشاءاللہ 26 مئی کو ہوگا۔